السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قیامت کا دور ہے، ہر گھر میں نفسا نفسی ہے۔ گھر میں کچھ ہو جائے تو گمراہ کون عاملین کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں رشتہ دار نے جادو کیا، فلاں نے کیا، اور پھر ایک دوسرے سے بول چال ختم ہو جاتی ہے، بھائی چارہ آنا جانا محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہیں۔ ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں فساد ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے۔ ہر بیماری کو لوگ جادو اور جنات کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بیماری میں جنات شامل ہوں یا ہر بیماری میں جادو ہو۔ یہ ایک وہم بھی ہے انسانوں کا، تو وہم ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر وہ جو نام نہاد عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، عزتوں کے لٹیرے، نہ ان کو شریعت کا کوئی مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، وہ پھر پیسہ بھی بٹورتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں، اور نتیجہ پھر وہی صفر نکلتا ہے۔ انسان کو آرام نہیں دیتا، انسان بیماریوں میں اور جگڑتا چلا جاتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک جادو کی ایک ایسی قسم بتانے والا ہوں جو ہر انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر۔ میں انشاءاللہ عزیز حدیث سے ثابت کروں گا۔ ہاں، الحمدللہ مفہوم حدیث ہے، جو انسان رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، تو ہر انسان کے اوپر شیطان مسلط ہوتا ہے، وہ ایک گانٹھ دے دیتا ہے جادو کی۔ پھر صبح کی اذان ہوتی ہے، انسان پڑا ہوا اٹھ ہی نہیں رہا، تو وہ دوسری گانٹھ دے دیتا ہے، پھر تیسری گانٹھ دے دیتا ہے۔ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز ادا نہیں کی، تو 3 گانٹھیں ہر انسان کے اوپر دیتا ہے جادو کی۔ صبح جب انسان اٹھتا ہے، اگر وضو کرتا ہے تو پہلی گانٹھ کھل جاتی ہے، جی۔ جب مصلی پر جاتا ہے دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، جب نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اب دیکھیں نماز کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی، اور آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل 95% بے نمازی ہے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اب تو بڑے بھی شامل ہو گئے۔ رات کو دیر دیر تک جاگنا، لیٹ ٹچ موبائل پر جاگنا، اور مختلف قسم کے پروگرام دیکھنے، نیند پوری نہ ہونا۔ تو جب صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اٹھتے ہی نہیں ہے نسل، اٹھا کر والدین تھک جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی شکایات آتی۔ اب میں نے آپ کو مفہوم حدیث بیان کر دیا کہ جو انسان ساری رات پڑا رہے، اٹھے نہیں، فجر کی نماز ادا نہ کرے، تو 3 گانٹھیں شیطان دیتا ہے جادو کی۔ اب دیکھیں جو نوجوان نسل میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی فجر کی نماز ادا نہیں کریں گے، تو سمجھیں ان کے اوپر شیطان، ابلیس شیطان گانٹھیں مار رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ تو اس کا تول پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو شریعت کے اوپر پابندی کرنے میں ہے۔ آپ فجر کی نماز ادا کرتے رہیں، رات کو جب سوئیں عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لیں، اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیں، دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، سورۃ فلق سورۃ الناس پڑھ کر سو جائیں، اور صبح پھر ٹائم پر اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر کوشش کریں تہجد کی نماز بھی ادا کریں، فجر کی اذانوں سے تھوڑا پہلے اٹھیں، تہجد کے نوافل بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اوپر پھر اس قسم کا جادو نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ، ہمارے پیر و مرشد حضرت حکیم محمد طارق محمود چغتائی دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، وہ فرماتے ہیں جو انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی طریقوں کے مطابق اگر زندگی نہیں گزار رہا، پابندی نہیں کر رہا، تو سمجھیں وہ اپنے اوپر جادو کر رہا ہے۔ جو انسان صبح سے لے کر شام تک غیر کے طریقوں پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہا، تو وہ اللہ تعالیٰ کیا اس سے خوش ہوں گے؟ کیا اللہ اور اللہ کا رسول ایسے انسان سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اعمال کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر پھر امتحانات بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی
ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، بلکہ ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. ہمارے اعمال تو شریعت کے مطابق ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، اپنے آپ کو مسائل میں پھنسانے کی بہت بڑی وجہ ہے. ہاں، اگر ایک انسان صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اگر پھر بھی ایسے انسان پر آزمائش یا تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، بلکہ وہ تو انبیاء کے اوپر بھی تکالیف آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف اللہ تعالیٰ نے دی، امتحان لیا، شاید ہی کسی نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہوگا. احادیث کے اندر کثرت سے یہ باتیں موجود ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے امتحان لیے، اولیاء اللہ سے امتحان لیے، مصیبتیں دے گا، تو اگر ہمارے اوپر آ جائیں تو ہمیں پھر صبر کرنا چاہیے. اور ویسے مومن کے لیے تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اگر آپ دوستوں میں کسی کے اوپر مصیبتیں یا تکلیفیں آئیں، گھروں سے بیماریاں نہ ٹل رہی ہوں، تو رجوع اللہ کریں، اللہ سے مانگیں، لیکن صبر کے ساتھ. امید ہے آپ دوست میری ان چند گزارشات پر عمل کریں گے. تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم سب لوگ ان گزارشات پر عمل کریں گے تو بہت ساری بیماری سے بھی بچے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.